جی السلام علیکم، کیا حال ہے سب لوگ خیریت سے؟ اس خصوصی ویلاگ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو ثالثی کا کردار ادا کرنے والے امریکنز پاکستانی تھے وہ کون کون سے تھے، کب یہاں اسلام آباد آئے تھے، کس سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، کیا آفر انہوں نے کی تھی اور کیا اس کا جواب آیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ آفر اور یہ جو ڈائلاگ یا پھر یہ جو ملاقات ہے اس کا کوئی نتیجہ کیوں نہیں نکلا، یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو اس ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ سورس بھی بتائیں گے کہ کہاں سے ہمیں یہ ساری انفارمیشن ملی اور اس کی بیس کیا تھی۔ تو آج کا یہ جو خصوصی ویلاگ ہے اس کو پورا سنیے تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ پس پردہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں لانچ کر دی ہے، آپ اس لنک پہ کلک کر کے اب ہمارا کالم سن بھی سکتے ہیں۔ اب ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھنا چاہتا ہوں، اس سے آپ بڑی آسانی سے انڈرسٹینڈ کر جائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو خلیفہ ہارون رشید جو ایک عباسی خلیفہ تھے، شاید آپ کو تھوڑے سا اگر تاریخ کے ساتھ آپ کا تھوڑا سا لگاؤ ہے تو آپ یقیناً ان کا نام جانتے ہوں گے۔ ایک ریاست تھی، اسلامی ریاست تھی، بغداد کے اندر بنی تھی، اور اس وقت خلافت تھی اور اسے عباسی خلافت کہتے ہیں، اور خلیفہ ہارون رشید اس عباسی خلافت کے سب سے بڑے خلیفہ رہے ہیں۔ ان کے دور کو گولڈن ایج کہتے ہیں مسلمان حکومت کی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اسلامی ریاست کی جو سرحدیں تھیں وہ بہت زیادہ پھیل چکی تھی، اور اس کے علاوہ وہاں پہ امن و امان بہت زیادہ تھا، خوشحالی بہت تھی، آرٹ اور کلچر کے اوپر بہت زیادہ اس وقت کام کیا گیا تھا۔ ایک بلکہ ہزار داستان یا الف لیلہ آپ نے سنی ہوگی، الف لیلہ کو بلکہ پوری دنیا کے اندر ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ یہ اسی دور میں خلیفہ ہارون رشید کے دور میں بغداد کے اندر یہ تخلیق کی گئی تھی، تو اتنا اچھا دور تھا۔ اس زمانے میں ایک درویش ہوتا تھا بغداد میں، اس کا نام تھا بہلول دانا۔ وہ بہت زیادہ عقل مند تھا اور اتنا عقل مند آدمی تھا کہ بادشاہ بھی اس کے ساتھ اکثر مشورہ کر لیا کرتا تھا۔ تو ایک بار بادشاہ کسی جگہ جا رہا تھا تو سامنے سے بہلول دانا آ رہا تھا، تو بادشاہ نے اپنی سواری رکوائی اور اس کے بعد گھوڑے سے نیچے اترا۔ نیچے اتر کے اس نے بہلول دانا سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ ایک سوال ہے جو بڑے عرصے سے میرے ذہن میں کلبلا رہا ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے، سوال بڑا سمپل ہے۔ تو بہلول نے کہا ہاں پوچھیں۔ تو بادشاہ نے اس سے یہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر خوش ہوتا ہے اور اپنی نوازشات کرنا چاہتا ہے، اس کے اوپر مہربانی کرنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو بہلول دانا جو تھا اس نے مسکرا کے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کو عقل دے دیتا، یعنی وہ اچھے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ جب اسے عقل دی جاتی ہے ایک سمجھدار آدمی کو، بڑے آدمی کو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ وہ سب سے پہلے تو بڑے سمجھدار قسم کے، عقل مند قسم کے، ماہر قسم کے اور بہت دنیا دار قسم کے لوگوں کو اپنا مشیر بناتا ہے، اور جب وہ لوگ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتے ہیں تو پھر اسے اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے کہ تو اس سے یہ مدد لے کے اس سے یہ کام کروا سکتا ہے، اس کے ذریعے تم یہ کام کر سکتے ہو، اور اس سے پھر تمہاری سلطنت پھیل جائے گی، تمہاری حکومت بڑی ہو جائے گی، اور تمہارے کاروبار میں، تمہارے خاندان میں، تمہاری کامیابی میں بہت اضافہ ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کی ٹریجڈی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کی مت مار دے، یعنی جتنے لوگ ان کے دائیں بائیں آپ ذرا ملاحظہ کر لیں کہ ان میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو عقل کی بات بتا سکے، جو ان کے لیے راستہ کھول سکے، اور اس مت ماری کی وجہ سے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ اب پارٹی بھی ٹوٹ رہی ہے اور عمران خان صاحب روز بروز جیل کے اندر دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں 91 اور 92 MNAs کے ساتھ، اتنے ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کو کہا جاتا ہے کہ 17 سیٹیں ان کے پاس، وہ اس وقت اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب 5-6 سیٹوں کے ساتھ وہ ایک ایسی کنڈی بن گئے ہوئے ہیں کہ جس کے بغیر نہ دروازہ کھل سکتا ہے نہ دروازہ بند ہو سکتا ہے۔ اس کو دیکھ کے عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اس کے آگے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بہت سمجھدار لوگ نہیں ہیں، ان کی وجہ سے عمران خان صاحب جیل کے اندر ہے۔ لیکن ان کے کچھ دوست ہیں عمران خان صاحب کے، اب میں اپنے ایشو کی طرف آتا ہوں۔ وہ جو دوست ہیں وہ بڑے زبردست دوست ہیں، اور انہوں نے ہر دور میں عمران خان صاحب کا ساتھ دیا ہے۔ اب میں 5 لوگوں کا ذکر کروں گا آج جنہوں نے عمران خان صاحب کے لیے آخری ایفرٹ کیا، بلکہ 6 لوگوں کا ذکر کروں گا جنہوں نے بہت ایفرٹ کیا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ اور یہ جو ایفرٹ ہے یہ بیسیکلی مارچ کے مہینے میں ہوئی تھی، اور مارچ کے مہینے کے اندر رمضان تھا اور دوسرا ہفتہ، بلکہ میں سورس آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں کہ مجھے یہ جو انفارمیشن ہے، یہ جو 6 لوگ ہیں ان میں سے ایک آدمی سے یہ ساری انفارمیشن ملی ہے،
اور اس نے پریسائزلی مجھے بتایا کہ جناب 13 مارچ تھی جب ہم پاکستان میں جا کے ہم نے ملاقات کی تھی. تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مجھے ان لوگوں سے انفارمیشن ملی ہے جو خود عمران خان صاحب کا مقدمہ لے کے یہاں پہ آئے تھے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو ڈاکٹر عاطف صاحب ہیں وہ عمران خان صاحب کے بڑے پرانے دوست ہیں. وہ ہمیشہ ان کے لیے ڈنرز کا بندوبست کرتے ہیں, یعنی چیریٹی ڈنرز کا بندوبست کرتے ہیں. اور شوکت خانم کی جو مین سورسز ہیں یا مین ڈونیشنز ہیں امریکہ کی طرف سے, اس میں ڈاکٹر عاطف خان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب بڑے سمجھدار آدمی, پہلے میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب انتہائی سمجھدار آدمی ہیں اور انہوں نے بڑی زبردست زندگی گزاری ہے. ان کا بڑا نام ہے وہاں پہ, اور وہاں جو کانگریس مین ہیں, وہاں پہ سینیٹرز ہیں, وہاں بڑے پولیٹیشنز ہیں, بڑے بزنس مین ہیں. ڈاکٹر عاطف کا ان کے ساتھ بڑا اچھا گہرا تعلق ہے اور انتہائی سمجھدار آدمی. میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ انتہائی سمجھدار آدمی ہے. اور اس سمجھدار آدمی نے یہ محسوس کیا کہ حالات اتنے بگڑ چکے ہیں, اب اس کے اندر ہمارا اپنا کوئی کردار ہونا چاہیے. اور یہ کردار جو ہے اس سے عمران خان صاحب کی سختیاں بھی کم ہو سکتی ہیں, اور جو ہمارا امیج ہے پاکستانیوں کا امریکہ کے اندر وہ بھی بہتر ہو سکتا ہے, اور پاکستان کے اندر بھی استحکام آ سکتا ہے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جو بائیڈن جس طرح پاکستان کے ساتھ یا عمران خان صاحب کے ساتھ یا پھر جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو اس کا رویہ تھا, بالکل ایسا ہی رویہ ٹرمپ کا ہو چکا ہے. ٹرمپ نے ہمارے ساتھ وعدے بہت کیے تھے, ہم نے ان کے ساتھ بہت چل کے بہت سارے معاملات طے کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن جو ہی وہ پریزیڈنٹ بنا ہے تو اس کا اب ویو چینج ہو چکا ہے. اب وہ ہماری بات نہیں سن رہا, اب وہ ریاست پاکستان کی بات سن رہا ہے, کیونکہ یہ کنٹری ٹو کنٹری ریلیشنز ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے عمران خان صاحب کے لیے کوئی سپورٹ کریٹ کر سکیں, ان کے لیے مشکلات جو ہیں ان کی وہ آسان کر سکیں. تو انہوں نے یہ آئیڈیا دیا سب کو کہ ہمیں آگے بڑھ کے ایک کردار ادا کرنا چاہیے. اور اسٹیبلشمنٹ کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی کے اوپر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے کوئی گارنٹر نہیں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کوئی گارنٹر ہو جو آگے بڑھ کے ذمہ داری لے کہ جی عمران خان صاحب یہ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے. تو ہم گارنٹی دے دیتے ہیں. جب ہم گارنٹی دیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کے اوپر یہ عمل درآمد کریں اور اس سے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. انیشیٹو بہت اچھا تھا اور بڑی اس کے اندر عقل اور فراست ہے. پھر اس کے بعد ایک دوسرے صاحب ہیں جن کا نام ہے تنویر احمد صاحب. یہ جو تنویر احمد صاحب ہیں ان کا تعلق سیالکوٹ کے ساتھ تھا. 1969 میں یہ پیدا ہوئے, پھر یہ امریکہ چلے گئے. امریکہ جا کے انہوں نے بہت اچھا کاروبار اسٹیبلش کیا اور یہ بلینر ہے وہاں پہ امریکہ میں, اور بہت ہی اچھے کاروباری آدمی ہیں. دل ان کا بڑا کھلا ہے اور یہ پاکستان کے اندر بھی جو فلاح کے کام ہے اس کے اندر کرتے رہتے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں انہوں نے جو انڈس یونیورسٹی ہے اس کو $9 ملین انہوں نے ڈونیشن بھی دی تھی, اور حکومت پاکستان کی طرف سے 2024 میں انہیں حلال امتیاز بھی دیا گیا. یہاں پہ آصف علی زرداری صاحب سے انہوں نے حلال امتیاز لیا, اور یہ بھی عمران خان صاحب کے بڑے پرانے دوست ہیں. سو فار سو یہ بڑے اچھے بزنس مین بھی ہیں. ان کا ایک تو ہیوسٹن کے اندر کرکٹ کمپلیکس ہے, اور یہ ہیوسٹن کا سب سے بڑا کرکٹ کمپلیکس ہے جس کو یہ رن کر رہے ہیں, جس کے یہ مالک ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فوڈ چین ہے ان کی ایک, اور بڑی اچھی فوڈ چین ہے. آپ یہ سمجھیں کہ آدھے سے زیادہ امریکہ کے اندر ان کی اپنی شاخیں ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک ٹرانسپورٹیشن کمپنی ہے, اور وہ جو ٹرانسپورٹیشن کمپنی ہے وہ بھی بڑی کمپنی ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے کہ یہ ایک بلینر شخص ہے جس نے بڑا رائز کیا پاکستان سے جا کے, اور وہاں انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا. یہ پاکستان سے بھی بڑی دلچسپی اور ہمدردی رکھتے ہیں, اور اسے اپنا آج بھی ملک سمجھتے ہیں. گو انہیں رائز امریکہ میں ملا, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے, اور یہ معاملات کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کی عزت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کا بڑا قریبی تعلق ہے, یہ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو گیپ ہے اس کو ختم کیا جا سکے. پھر ان کے ساتھ ایک تیسرے صاحب ہیں جن کا نام سردار سمیع ہے, اور یہ جو سردار سمیع ہے یہ بھی بڑے بزنس مین ہیں. اور اعجاز الحق جو یہاں پولیٹیشین ہیں جو جنرل ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے بھی ہیں, ان کے یہ بڑے قریبی دوست ہیں. سردار سمیع صاحب یہ پاکستان آتے ہیں, اعجاز الحق صاحب کے ساتھ ان کا بڑا تعلق رہتا ہے, رابطہ رہتا ہے, اور یہ اعجاز الحق صاحب کے ساتھ رہتے بھی ہیں, ان کے پاس بھی رہتے ہیں. تو یہ بھی بڑے زبردست انسان ہیں, اور ان کا بھی بڑا ایک مین کردار تھا. تو یہ جو 3 لوگ ہیں, ڈاکٹر عاطف جو امریکہ کے اندر ہیں, وہ یہاں پاکستان نہیں آئے تھے, لیکن انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ایک ٹیبل پہ بیٹھ جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تنویر احمد صاحب ہیں وہ کیونکہ ان کا تعلق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق ہے, موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی بڑا اچھا تعلق ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا تعلق ہے, گورنر سندھ کے ساتھ بھی ان کا بڑا اچھا تعلق ہے, سردار سمیع صاحب جو اعجاز الحق صاحب کے دوست ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پاکستان کے اندر ان کے بڑے اچھے رابطے بھی ہیں اور روٹس بھی ہیں. تو ان 3 لوگوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. ڈاکٹر عاطف,
ساتھ تنویر احمد صاحب، سردار سمیع صاحب، 3 لوگوں نے. اچھا، انہوں نے رابطہ کیا اور ان کا رابطہ جو تھا وہ تھا آرمی چیف آفس سے، اور انہوں نے ان سے رابطہ کر کے کہا جی ہم آرمی چیف سے ملنا چاہتے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جی عمران خان صاحب کے سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں. تو آرمی چیف آفس سے ان کو جواب دیا گیا کہ آرمی چیف نہیں ملتے اور نہ ہی وہ پولیٹیکل افیئرس کے اندر کوئی مداخلت کرتے ہیں. اگر آپ نے ملنا ہے تو آپ DGISI سے ملیں، کیونکہ وہ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ پولیٹیکل ملاقاتیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پرائم منسٹر کے اپائنٹڈ ہوتے ہیں اور وہ جو گورنمنٹ ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا ان کو فیور کرتے ہیں، یا گورنمنٹ کے ساتھ ان کا زیادہ رابطہ ہوتا ہے یا پولیٹیکل کنیکشن ان کے زیادہ اسٹرانگ ہے. تو آپ ان سے مل لیں. اس کے بعد ان لوگوں نے DGISI سے رابطہ کیا اور پھر اس کے بعد ان کی ملاقات طے ہوگی. اب مجھے جو ان میں سے ایک صاحب ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں پہ آئے اور ہم کھلے دل کے ساتھ آئے اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم یہ معاملات کو سیٹل کر لیں گے، اور معاملات سیٹل ہو بھی رہے تھے کیونکہ ہمیں بڑی امید تھی کہ یہ معاملہ جو ہے نا سیٹل ہو جائے گا. اب یہ جو لوگ ہیں 3، ان میں سے ڈاکٹر عاطف تو آئے نہیں، وہ امریکہ کے اندر رہ گئے کیونکہ وہاں پہ ان کی مصروفیت تھی. اب سردار جو سمیع صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تنویر احمد صاحب ہیں، یہ یہاں پہ آئے اور ان کے ساتھ 3 ڈاکٹرز آئے. اور یہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے آپ یہ سمجھیں کہ ڈائی ہارٹ ورکرز ہیں، اور انہوں نے کمپین کی تھی امریکہ کے اندر بہت زیادہ. بلکہ جنرل عاصم منیر صاحب کے خلاف جو کمپین ہے اس کے اندر ایک ڈاکٹر عثمان ملک ہے، انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. تو یہ جو 3 ڈاکٹرز ہیں اس لیے آئے تھے کہ یہ اس لیول تک چلے گئے تھے کہ جس کی وجہ سے ریاست کو بہت نقصان ہوا. تو یہ گڈ ول جسٹس میں ان کو بھیجا گیا تھا کہ یہ جائیں گے تو معاملات سیٹل ہو جائیں گے، کہ وہ لوگ آئے ہیں اور وہ لوگ بڑے کھلے دل کے ساتھ آئے ہیں جو عمران خان صاحب کے اتنے زیادہ ڈائی ہارٹ ورکر ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، جنرل عاصم منیر کے خلاف امریکہ کے اندر کمپین چلائی. تو ان کے ساتھ جو 3 لوگ تھے اس میں ڈاکٹر منیر خان ہیں، پھر دوسرے ڈاکٹر عثمان ملک ہیں، اور تیسری خاتون ہے ڈاکٹر سائرہ بلال. اب یہ جو ڈاکٹر سائرہ بلال اور ڈاکٹر عثمان ملک اور یہ ڈاکٹر منیر خان جو ہیں یہ بڑے اہم لوگ ہیں. بلکہ آپ کے سامنے ایک ٹویٹ بھی ہے، اور یہ ٹویٹ عاطف خان کی ٹویٹ ہے. جب عاطف خان نے اپنے گھر پہ لارا ٹرمپ کو انوائٹ کیا تھا اور یہ لارا ٹرمپ جو ہے وہ ظاہر آئی ان کے ڈنر میں، تو وہاں پہ بھی سائرہ بلال جو تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں یہ لوگ امریکہ کی پولیٹکس کے اندر، اور ان کے بڑے اچھے رابطے ہیں وہاں پہ، لمبی ملاقات تھی. اس ملاقات کے اندر جو ان کی طرف سے آفر کی گئی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک ہائیبرڈ گورنمنٹ بنا رکھی ہے لیکن یہ گورنمنٹ کام نہیں کر پا رہی، اور اگر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات سیٹل کر لیں تو پاکستان کو استحکام آ سکتا ہے اور معاملات سیٹل ہو سکتے ہیں. جو دوسری طرف سے ان کو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ دیکھیں آپ لوگوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے عمران خان صاحب کے لیے، آپ نے وہاں پہ امریکہ میں کمپین کی، اس کمپین کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ نے ٹرمپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، ان کے لیے فنڈنگ کی، ٹرمپ نے آپ کے ساتھ وعدے کیے، لیکن جب ٹرمپ پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے اپنے وعدے جو ہیں وہ بھلا دیے. اب وہ آپ کا فون نہیں سن رہے، آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں، تو اس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد آپ نے جو ولسن سے ایک بل بنوایا، اور آپ کا خیال یہ تھا کہ جب یہ بل پیش ہوگا تو اس کے بعد گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی، امریکن گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر پابندی لگا سکیں. اب اس کا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر آپ کی کوشش تھی کہ ٹرمپ ایک ٹویٹ کر دے عمران خان صاحب کے حق میں، جس کا ظاہر ہے آپ کو وہ بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو پولیٹیکل افیئرز ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوتے، ملک امپورٹنٹ ہوتے ہیں. دوسرا، ملکوں کے اندر جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی کہ ملک کو ان کے اوپر قربان کیا جا سکے. مثلا اگر آج امریکہ صرف عمران خان صاحب کے لیے پاکستان کے ساتھ بگاڑ لیتا ہے تو اس میں امریکہ کا نقصان ہے، کیونکہ ہم ان کے الائی ہیں. وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کو لوز کر دیں ایک پولیٹیشین کے لیے، اور وہ پولیٹیشین بھی وہ جس کا بہت زیادہ جو امریکہ کے اندر فیورٹ نہیں ہے امریکہ کے لیے، یعنی امریکن ایڈمنسٹریشن کے لیے اتنا فیورٹ نہیں ہے. تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ معاملات کو سیٹل کیا جائے. عمران خان صاحب کو سمجھائیں اور انہیں کہیں کہ یہ جو سیاست کا مرکزی دھارا ہے اس کے اندر رہیں. اگر آپ سائڈ پہ رہیں گی تو اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہرحال شکوے شکایتیں اس سائڈ سے بھی ہوئیں، شکوے شکایتیں اس سائڈ سے بھی ہوئیں، اور اس کے بعد یہ فیصلہ یہ ہوا کہ اب جا کے عمران خان صاحب سے بات کی جائے گی، عمران خان صاحب کو سمجھایا جائے گا، اور اس کے بعد کچھ درمیان کا راستہ نکالا جائے گا، اور اس درمیان کے راستے سے پھر یہ جو ٹمپریچر ہے پاکستان کے اندر اس کو کنٹرول کیا جائے گا، ختم کیا جائے گا. اس کے بعد یہ وفد ابھی یہیں پہ تھا کہ پھر اسپائلر سامنے آ گئے، اور وہ اسپائلرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پاکستان تحریک انصاف کا، انہوں نے ایسا کوئی کوہرام برپا کیا امریکہ کے اندر اور پاکستان کے اندر کہ دیکھیں جی ساڑی گل ہو گئی ہے،
اسٹیبلشمنٹ لیٹ گئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے مان لیا ہے، عید کے بعد عمران خان صاحب رہا ہیں، وہ باہر ہوں گے، اور اس کے بعد یہ گورنمنٹ گئی اور یہ سارا سیٹ اپ جو ہے ختم ہو گیا، اور یہ صرف جو ولسن کا جو بل تھا اس کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے اس کی ٹانگیں کانپ کی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی ٹانگیں کانپ کی، اور ہم کامیاب ہو گئے، ہم باہر آ گئے، ہم زندہ باد اور ہماری کیا بات ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس ٹائپ کی چیزیں جو تھی وہ کرنی شروع کر دی گئیں۔ پھر انہی میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے، یہ جو لوگ وفد بنا کے یہاں پہ آئے تھے، ان لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرنی شروع کر دیں، یعنی ان کے خلاف باقاعدہ ٹویٹس کر دی، ان کے خلاف باقاعدہ سوشل میڈیا کے اندر کمپین چلانی شروع کر دے۔ اور وہ جو ہمارے سابق صحافی دوست ہیں اس وقت جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بہادر ہیں، وہ اتنے بہادر ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر نہیں رکے، اور انہوں نے اپنی بہادری کا مظاہرہ جو ہے کسی نے لندن میں بیٹھ کے کرنا شروع کر دیا ہے، کسی نے امریکہ میں کرنا شروع کر دیا ہے، کسی نے دبئی میں کرنا شروع کر دیا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں سے وہ بمبارٹمنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اوپر۔ انہوں نے اتنی بمبارٹمنٹ کی کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے وہ بیچارے بے بس ہو گئے، اور وہ یہ سلسلہ ایک شروع کیا گیا تھا، یا ایک جو دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا تھا، یا عقل کا جو ہاتھ بڑھایا گیا تھا، جو بیلول دانا نے ہارون شیز کو بتایا تھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ عقل دیتا ہے، اور وہ جو عقل مند لوگ، سینسیبل لوگ جو آگے بڑھ کے جنہوں نے یہ قدم اٹھانے کی کوشش کی تھی، ان سب کا قدم واپس چلا گیا۔ تو اب جو میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو جب اللہ تعالیٰ کسی کی مت مار دیتا ہے تو پھر وہ اس ٹائپ کے لوگوں کو اپنے دائیں بائیں لے آتا ہے، جو اس وقت یوٹیوبرز ہیں، سابق جرنلسٹ ہیں، سارے وہ سارے کے سارے جو ہیں اب ایڈوائزر ہیں عمران خان صاحب کے اور پاکستان تحریک انصاف کے، اور یہ اتنے زبردست لوگ ہیں کہ یہ اپنی سپیس پاکستان کے اندر ضائع کر بیٹھے، یہ اپنے خاندانوں سمیت یہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے، ان کی اپنی یہ صورتحال ہے، اور وہ مشورے دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کو اور باقی تمام لوگوں کو، ڈاکٹروں کو بھی جو امریکہ کے اندر کام کر رہے ہیں، جو ایک ہی سٹروک پہ $9 ملین دے دیتے ہیں یونیورسٹیوں کو، ان سب کو یہ مشورے بھی دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں ان کی، وہ اتنی زیادہ یلغار کر دیتی ہے کہ ان کے ہاتھوں کسی شخص کی کوئی عزت محفوظ نہیں ہے۔ تو دوسرا بڑا المیہ عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ عقل مند لوگ نہیں ہیں، اور اگر ڈاکٹر عاطف، تنویر احمد صاحب یا سردار سمی جیسے لوگ، یا یہ جو 3 ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر منیر خان ہیں، ڈاکٹر عثمان ملک ہیں، ڈاکٹر سائرہ بلال ہیں، یہ اگر کوئی انیشیٹو لیتے ہیں یہ عقل مند لوگ، بہتر لوگ، تو اس کے بعد یہ جو دوسرا فنامنا ہے اس پارٹی کے اندر وہ ہے سوشل میڈیا کے لوگ، وہ ان کی بھی مت مار کے رکھ دیتے ہیں۔ اب ان کی اتنی ٹرولنگ ہوئی ہے، ان کی اتنی مذمت ہوئی ہے بیچاروں کی کہ انہوں نے بھی ہتھیار پھینک دیے، اب یہ بھی آگے نہیں پڑھ رہے۔ اور اس کے بعد جن لوگوں نے یہ سارا انیشیٹو لیا تھا کہ دونوں کو بیٹھنا چاہیے، معاملات کو آگے بیٹھنا چاہیے، اب وہ خود بڑے پریشان ہیں کہ بھائی ہم نے یہ کیا کر دیا، ہم سے یہ کیا غلطی ہوگی۔ تو یہ ہے پارٹی۔ اب جب عقل ہی انسان کی ماری جائے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرحال میں ڈاکٹر عاطف خان صاحب کا مشکور ہوں، ساتھ تنویر احمد صاحب کا، سردار سمی صاحب کا، کہ انہوں نے واقعی بڑا اچھا انیشیٹو لیا تھا، اور اب بھی یہ اگر کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو سمجھا سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی عقل مندی ہوگی، اس سے معاملات سیٹل ہوں گے۔ ویسے یہ معاملات سیٹل نہیں ہو سکتے، نہیں تو یہ پوائنٹ آف نو ریٹرنز پہ جا رہے ہیں، اور اس کے اندر وکٹم ایک ہی شخص ہوگا اور اس کا نام ہے عمران خان، لوزر بھی ایک ہی شخص ہوگا، اس کا نام ہے عمران خان، اور یہ وکٹم ہے اپنی ہی کریشن کا، اور ان کی اپنی کریشن کیا ہے سوشل میڈیا کی، اور یہ لوزر ہے اپنی ہی غلطیوں کا جو یہ روزانہ کی بنیاد پر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔